جو باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اجمالی طور پر پھر ان کا اعادہ کر دوں۔ ایک تو اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ نمبر 2، برادران وطن اور پڑوسیوں کے سامنے اپنے اسلامی اخلاق اور کردار کی وہ تصویر پیش کریں جو مسلمانوں کی حقیقی تصویر ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہے، تاکہ ان کے ذہن کو گندگی اور زہر سے بھرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا عملی توڑ ہو۔ اور نمبر 3، دل کو مضبوط رکھیں، خوف و دہشت کو دل سے نکالیں، موت کا خوف دل سے نکالیں۔ مرنا برحق ہے، اپنے وقت پر موت آئے گی اور صرف ایک مرتبہ آئے گی، کوئی موت کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے ڈر سے ہمیشہ ہم گھر کے اندر اب بیٹھے کانپتے رہیں، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ حق کے خود حفاظتی شریعت نے اور قانون نے ہم کو دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ حالات ایسے آ جائیں کہ ہماری جان مال کے اوپر حملہ ہو جائے تو ہم بزدل بن کر گھر میں نہ بیٹھے رہیں۔ ہم امن و امان کے محافظ ہیں، اپنی طرف سے کوئی امن کے خلاف اقدام نہیں کریں گے، لیکن اگر ہماری جان مال عزت آبرو کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو صرف نعرے تکبیر نہ لگائے چھت کے اوپر چڑھ کر، بلکہ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، جتنی استطاعت ہے، جو اسباب فراہم ہو ان کے ذریعے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر کہوں گا موت آئے تو عزت کے ساتھ آئے، موت آئے گی اپنے وقت کے اوپر آئے گی، لیکن دلوں میں بزدلی بیٹھا کر، کمزوری بیٹھا کر اور اپنے کو دوسروں کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔